بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ خصوصاً میری بہنوں کے لیے ہے۔ میری بہنوں نے کافی ساری گزارش کی تھی، اور کافی ساری میری بہنیں پریشان ہیں، اور میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارا شوہر ہمیں خود منانے کے لیے ہمارے گھر آئے اور ہمیں منا کر اپنے گھر واپس لے جائے۔ ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی کہ بیچ میں آ کر ساس نے، ننند نے، دیورانے، جیٹھانی، دیور نے آ کے ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات کر دی کہ میرا شوہر مجھے دوبارہ میری امی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور مجھ سے اب وہ بات بھی نہیں کرتا، اور ایسی وجوہات آ گئی ہیں کہ بیچ میں وہ اب مجھے دیکھتا تک بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کر کے اپنے آپ کو اپنے سے فائدہ حاصل دلوانا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس سے لاکھوں بہنوں کو اس سے فائدہ حاصل بھی ہوا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا شوہر آپ کے لیے اچھے جذبات رکھنا شروع کر دے گا، آپ کو منانے کے لیے آپ کے گھر خود آئے گا، اور آپ ان کی لاڈلی بن جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ورد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کس نماز کی بات کرنا ہے، اور آپ نے کس دن کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دینا ہے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی کے لیے کر بھی سکتے ہیں، اور آپ یہ وظیفہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی شوہر کی تصویر ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں تو آپ کو میں تصور میں بھی جیسے آپ نے پھونک مارنی ہے اپنے شوہر کو، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی شوہر کی تصویر نہیں ہے تو آپ ان کے اپنے ذہن و گمان میں اپنے دماغ پہ ان کا تصور کر لیں، اور آپ نے سب کچھ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنی دعا جیسے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور دعا جیسے ہاتھ اٹھا کر آپ نے جو وظیفہ پڑھا گا، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دینی ہے، اور ہاتھ میں 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اپنے چہرے پر مس لینا ہے، کیونکہ اس وظیفے کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا، آپ کے شوہر کو نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کے شوہر کا دل آپ کے لیے بدل جائے گا، اور آپ کے لیے ہمیشہ وہ سوچے گا۔ اب آپ وظیفہ کو بھرپور غور سے سن لیں، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف عصر کی نماز کے بعد پورا مہینہ اپنے وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ مہینہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 2 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے، جو کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ لاکھوں بہنوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے، اور جس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے شوہر کی تصویر کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ میں نے آپ کو تصور میں جیسے آپ نے دم کرنا ہے اپنے شوہر کے اوپر، میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی دعا جیسے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر اچھی طرح مس لینا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آخری نبی کا واسطہ دینا ہے، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ دعا میں لازماً آپ نے پڑھنا ہے، اور اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی لازماً پڑھنا ہے۔ یہ میں نے دعا آپ کو بتا دی ہے، یہ دعا میں آپ نے لازماً یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کا شوہر آپ کو خود منانے کے لیے آپ کی گھر آ جائے گا، جہاں پہ آپ رہتی ہیں، یا آپ اپنے امی کے گھر رہنا شروع کر دیا ہے آپ نے، یا آپ جہاں مرضی رہتی ہیں، آپ کا شوہر جہاں مرضی رہتا ہے، آپ سے وہ ناراض ہے،
آپ ان کو منانے کے لیے چاہتی ہیں کہ وہ مجھے خود منانے آئے، میں ان کو نہ مناؤں، تو آپ کا شوہر آپ کو خود منانے کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پورا مہینہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی بھرپور سمجھ لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ 24 گھنٹوں میں سے جب بھی میسج کریں گے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔